أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ، مومنوں کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں، ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو وہ کہتے ہیں ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ایسے ہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ انما کان قول المؤمنین، ایمان والوں کی بات تو یہی ہوتی ہے، اذا دعوا، جب انہیں بلایا جاتا ہے، الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ کیوں بلایا جاتا ہے؟ لیحکم بینہم، کوئی معاملہ ہو تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ تو جو بھی معاملہ ہوتا ہے اس میں وہ اللہ کے حکم، اللہ کے نبی کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں اور اس بات کو ماننے کے لیے بغیر قیل و قال کے تیار ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں منافقین کا تذکرہ تھا کہ جب انہیں حق کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ رخ پھیر لیتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ ان کے مقابل ایمان والوں کا ذکر کیا کہ ایمان والے بغیر حیل و حجت کے اللہ رب العزت کی بات کو مان لیتے ہیں، حکم کو مان لیتے ہیں۔ بظاہر انہیں نقصان نظر آئے، نفع نظر آئے، وہ کبھی اس کے خلاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ حقیقت میں اللہ کی بات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، نبی کی بات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا اور اپنی عقل، اپنی رائے کو پیش نہ کرنا، یہی اصل کامیابی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈریں، وَيَتَّقْهِ، اور اس کی نافرمانی سے بچیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو وہی لوگ کامیاب ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے گھبراتے اور ڈرتے رہیں، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم عذاب کے مستحق نہ بن جائیں۔ تو ایسے ہی لوگ اصل میں کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی ایک جگہ پر آیا، فرمایا کہ کامیابی کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کامیاب وہ ہے جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی فرما برداری سے حاصل ہو سکتا ہے، نافرمانی سے تو یہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں کا عالم بڑا کمال، خصوصاً صحابہ کرام، وہ تو اللہ تبارک و تعالی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آ جاتا تو کچھ کرنے کو تیار نہ ہوتے، فوراً اس حکم کو پورا کرتے، اپنی خواہشات، اپنے ساری ضروریات کو پس پشت ڈال دیتے۔ جنگ احد کا جو واقعہ ہے، مسلمانوں کا جذبہ جہاد بڑا کمال، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے منادی کروا دی، جو جس حالت میں ہے آ جائے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی نئی نئی شادی ہوئی، بیوی کے ساتھ مصروف تھے، تو جیسے ہی آواز آئی تو یہ بھی گوارا نہ کیا کہ میں غسل کر لوں، کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے، تو فوراً نکلے اور میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ جب شہید ہوئے تو شہادت کے بعد دیکھا کہ ان کے بال گیلے ہیں، پانی ٹپک رہا ہے، تو پتہ کیا گھر معاملہ کیا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ہدایات پر، تو پتہ چلا جی اس طرح سے بغیر غسل کی حالت میں چلے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے بتایا کہ فرشتوں نے ان کو غسل دیا ہے، غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھے صحابہ کرام
جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی تاخیر کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے، اور یہ فرشتے ان کے ساتھ رہنا پسند کرتے تھے، ان کے گھروں میں آنا جانا تھا، رحمت کے یہ لوگ مستحق تھے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، 3 طرح کے گھروں کے اندر فرشتے داخل نہیں ہوتے، رحمت کی دعائیں نہیں کرتے، رحمت کا نزول نہیں کرتے، جس گھر میں شوقیہ کتا ہو۔ ہاں، شکاری کتا ہو، شکار کھیلتے ہوں، اس سے کوئی حرج نہیں، جانوروں کی حفاظت پر ہو، کھیتی کی حفاظت پر ہو، کوئی حرج نہیں، لیکن شوقیہ ہو تو فرمایا رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جاندار کے تصاویر گھر میں لگی ہوں، نظر آتی ہوں، فرمایا رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جس گھر میں حالت جنابت میں لوگ رہتے ہوں، میاں بیوی یا کوئی بھی غسل فرض ہو چکا، ویسے ہی وقت گزار رہے، کہا رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نیک بندے اللہ کے حکم میں تاخیر نہیں کرتے۔ اور دوسری طرف منافقین کا پھر ذکر کیا، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ منافق لوگ بڑے زوروں سے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ، اگر اے نبی آپ انہیں حکم دو، لَيَخْرُجَنَّ، تو یہ نکل کھڑے ہوں گے۔ اگر انہیں حکم دیا جائے میدان جہاد میں جانے کا، کوئی اور مشکل حکم کا، تو لَيَخْرُجَنَّ، تو یہ وہاں سے بھاگ نکلیں گے تاکہ عمل نہ کرنا پڑے۔ قُلْ لَا تُقْسِمُوا، ان سے کہو کہ قسمیں مت اٹھاؤ، طاعۃ معروفہ، تمہاری فرما برداری کا سب کو پتہ ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، یقین جانو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی اس سے پوری طرح باخبر ہے، پوری طرح اس بات کو جاننے والا ہے۔ دراصل سن 6 ہجری کا واقعہ غزوہ بنو مصطلق، اس میں صحابہ کرام واپس آ رہے تھے، ایک جگہ ٹھہرے، مہاجر انصار موجود تھے، تو مہاجر ایک انصاری، دونوں میں آپس میں جھڑپ ہو گئی۔ مہاجر نے کوئی بات انصاری کے سر پر کوئی چیز دے ماری جس سے وہ زخمی ہو گئے۔ معاملہ حضور علیہ الصلاۃ نے رفع دفع کروا دیا۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس کو پتہ چلا تو اس نے کہا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم مدینہ جا کر نعوذ باللہ ان ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ حضور اور صحابہ مہاجرین سے نعوذ باللہ کہا ان کو ہم نکال دیں گے، یہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں ہم سے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، انہوں نے حضور علیہ السلام سے کہا حضور ایسے ایسے یہ لوگ باتیں کر رہے تھے، مشاورت کر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی کو بلایا، اس نے قسمیں اٹھائیں، اللہ کی قسم ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے تو کوئی بات نہیں کی، یہ تو جھوٹ بولتے ہیں۔ جب قسمیں اٹھائی تو حضور نے یقین کر لیا۔ اب حضرت زید ابن ارقم بہت پریشان ہوئے، عمر بھی تھوڑی تھی۔ ان کے چچا نے کہا کہ آپ نے ایسی بات کیوں کی؟ کہا میں نے سچی بات کہی ہے، وہ ایسے ہی میرے نبی کے خلاف باتیں کر رہا تھا۔ تو اس پر بات آئی گئی ہوگی، حضرت زید ابن ارقم بہت پریشان رہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ منافقون نازل فرمائی، حضور نے بلوایا زید کو، بلا کر لاؤ۔ زید کانپتے ہوئے آئے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خادم حاضر ہے۔ فرمایا زید تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری پاکیزگی میں، اللہ نے تمہاری سچائی میں صورت نازل فرمائی ہے اور ان منافقین کا پول کھول دیا ہے۔ قد صدقک اللہ تعالی، اللہ کے ذات نے تمہیں سچا کر دکھایا ہے۔ تو یہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ یقین دلوائیں، تو فرمایا اللہ خوب جانتا ہے، قسمیں مت اٹھاؤ، کام کرنے والے بنو۔ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ان سے کہو کہ اللہ کا حکم مانو، رسول کے فرما بردار بنو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، پھر بھی اگر تم نے منہ پھیرے رکھا، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر منہ پھیرے رکھا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو یاد رکھو رسول پر تو اتنا ہی بوجھ ہے جس کی ذمہ داری ان پر ڈالی گئی ہے، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تم پر وہ بوجھ ہے جو تم پر ڈالا گیا ہے، تم پر اس کی ذمہ داری ہے۔ یعنی حضور نے تو پیغام پہنچا دیا، وہ تو بری الذمہ ہو گئے، تم نے نہیں مانا کو حساب کتاب آخرت میں ہوگا۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم ان کی فرما برداری کرو تو ہدایت پا جاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کا فرض اس سے زیادہ نہیں کہ وہ صاف صاف بات پہنچا دے، اور وہ صاف صاف باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیں۔ ساری بات کا خلاصہ درس سبق یہ ملتا ہے، جو لوگ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے والے ہیں، عمل کرنے والے ہیں، یہ لوگ ہیں کامیاب۔ اور جس نے اطاعت نہ کی، جس نے فرما برداری نہ کی،
باتیں ہی کرتا رہا کہ میں بڑا عاشق رسول ہوں، باتیں ہی کرتا رہا مجھے دین سے بہت محبت ہے، مجھے قرآن سے بہت محبت ہے، مجھے دین داروں سے بہت محبت ہے، لیکن عمل نہ کیا تو فرمایا پھر کام نہیں بنے گا۔ اسی لیے اقبال نے کہا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ جل شانہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔